سرزمین اسرائیل کی اصطلاح قدیم زمانہ سے یہودی لوگوں کے لیے مقدس اور اہم رہی ہے۔ تورات کے مطابق خدا نے یہودی لوگوں کے 3 قبائل کو اس سرزمین کا وعدہ کیا تھا۔ 635 میں یروشلم سمیت یہ سارا علاقہ عربوں نے فتح کر لیا۔ اگلے 1300 سال تک یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام رہا اور پہلے 600 سال تک اموی، عباسی اور صلیبی جنگجو اس پر باری باری قابض ہوتے رہے۔ 1260 میں مملوک خاندان نے یہاں قبضہ کر لیا۔ 1516 میں عثمانی سلطان نے یہاں قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ پہلی جنگ عظیم تک ترکی کے زیر انتظام رہا۔ جنگ کے اختتام پر ترکی کی شکست کے ساتھ ہی یہاں پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور 1920 میں اس علاقے کو تقسیم کیا۔ آزادی اور ابتدائی سال دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو یہودی لوگوں سے مسائل شروع ہو گئے، جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ اسی وقت مرگ اموا سے بچنے والے لاکھوں افراد اور ان کے خاندان والوں نے یورپ میں اپنے تباہ شدہ گھروں سے دور اپنا وطن تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تاہم برطانوی حکومت انہیں زبردستی دوسری جگہوں کے کیمپوں میں بھیج دیتی۔ 1947 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ کوئی ایسا حل تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے کہ جس پر عرب اور یہودی دونوں متفق ہوں، اس لیے وہ اس علاقے سے انخلا کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ 15 مئی 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے لیے ایک نئی کمیٹی بنائی۔ 3 ستمبر 1947 کو اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی کہ برطانوی انخلا کے بعد اس جگہ ایک یہودی اور ایک عرب ریاست کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کو الگ الگ کر دیا جائے۔ یروشلم کو بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے۔ یہودیوں کی نمائندہ تنظیم جیوش ایجنسی نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عرب لیگ اور فلسطین کے عرب ہائر کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا۔ 1 دسمبر 1947 کو عرب ہائی کمیٹی نے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا اور عربوں نے یہودیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ابتدا میں خانہ جنگی کی وجہ سے یہودیوں نے مدافعت کی، لیکن پھر وہ بھی حملہ آور ہو گئے اور فلسطین عرب معیشت تباہ ہوگی اور 2.5 لاکھ فلسطینی عرب یا تو ملک چھوڑ گئے یا پھر انہیں نکال دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی اقتدار کے ختم ہونے سے ایک دن قبل جیوش ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اگلے دن 4 عرب ملک مصر، شام، اردن اور عراق کی افواج فلسطین میں داخل ہو گئی اور 1948 کو عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی اور سعودی عرب نے مصری سربراہی میں فوجی بھیجے اور یمن نے اعلان جنگ تو کیا لیکن براہ راست شریک نہ ہوا۔ عرب ممالک نے جنگ شروع کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ خون خرابہ بند ہو اور یہ ان کے ممالک تک نہ پھیل جائے۔ 1 سال کی جنگ کے بعد جنگ بندی ہوئی اور موجودہ ویسٹرن بینک اور جنوبی یروشلم پر اردن نے قبضہ کر لیا تھا، جبکہ مصر کے قبضے میں غزہ پٹی آئی تھی۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اسرائیل سے 7 لاکھ فلسطینی یا تو نکل گئے یا انہیں نکال دیا گیا۔ 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ میں اکثریتی رائے سے اسرائیل کو رکن منتخب کر لیا گیا۔ ابتدائی برسوں میں وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین سیاسی طور پر سب سے نمایاں رہے۔ اسی دوران مرگ اموا سے بچنے والے افراد اور دیگر مسلمان اور عرب ممالک سے نکالے گئے یہودیوں نے بھی اسرائیل کا رخ کیا اور محض 10 برسوں میں اسرائیل کی آبادی 8 لاکھ سے بڑھ کر 20 لاکھ ہو گئی۔ اسی لیے اس عرصے میں خوراک، ملبوسات اور فرنیچر کی راشن بندی ہوئی۔ اسرائیل کو آنے والے بعض افراد اس نیت سے آئے تھے کہ انہیں یہاں بہتر زندگی ملے گی۔ کچھ لوگوں کو ان کے آبائی ممالک میں نشانہ بنایا جاتا تھا اور کئی لوگ صہیونی فلسفے پر یقین رکھتے تھے۔ ان پناہ گزیر افراد کو ان کے آبائی وطن کے حوالے سے الگ الگ سلوک کیا جاتا تھا۔ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو معاشی اور معاشرتی اعتبار سے اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے انہیں پہلے آنے کا حق دیا جاتا اور عربوں کے چھوڑے مکانات بھی انہیں پہلے دیے جاتے۔ مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ سے آنے والے یہودیوں کے بارے میں عام رائے یہ تھی کہ وہ سست، غریب اور مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے پسماندہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مہاجر کیمپوں میں زیادہ عرصہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ انہیں اجتماعی زندگی کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ مسائل اس حد تک بڑھ گئے کہ اس پر تصادم شروع ہو گیا جو آئندہ برسوں میں بڑھتے چلے گئے۔ 1950 کی دہائی میں اسرائیل پر فلسطینی فدائیوں کے حملے عام بات تھی، جس کی اکثریت مصری زیر انتظام غزہ کی پٹی سے آتی تھی۔ 1956 میں مصر نے نیرو سویزر کو قومیہ کر کے اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر دیا۔ برطانیہ سے خفیہ معاہدے کے بعد اسرائیل نے جزیرہ نما سینائے پر حملہ کیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ یہ معاہدہ طے پایا کہ اسرائیل کی تجارتی آمد و رفت بحر ایمبر اور نہر سویز سے جاری رہے گی۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں اسرائیل نے مرگ اموا کا ایک اہم مجرم ایڈولف ایچن ارجنٹائن سے پکڑا اور پھر اسے اسرائیل لا کر اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ اسرائیل کی عدالت سے سزائے موت پانے والا یہ وحید شخص ہے۔